اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو تم پر اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، بابا جان اللہ نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر اڑا دو۔ تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ پھر ایک ساعت ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام وہاں آ گئے اور وہ بولے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کے مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ساعت ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، میرے آنکھ کے تارے اور میرے لخت جگر۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہے۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ سلام ہو آپ پر یہ وہ نبی جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے اور ابو الحسن علیہ السلام، اے مومنوں کے امیر۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن علیہ السلام، اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے، اے فاطمہ علیہ السلام میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟
آپ نے ان سے کہا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، میرے قائم مقام، میرے جانشین اور میرے علمبردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارے جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ، یقیناً یہ ہے میرے اہل بیت علیہ السلام، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں بھی ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی اس سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ پس اے اللہ، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، بہت ہی پاک۔ اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا اے میرے فرشتوں اور اے میرے آسمان میں رہنے والوں، بے شک میں نے مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تلکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان پانچوں نفوس کی محبت میں پیدا کی ہے جو اس چادر کے نیچے ہے۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ نبی کے اہل بیت علیہ السلام اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ اور ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ہم نے تجھے اجازت دی۔ پس جبرائیل امین زمین پر اتر آئے اور عرض کی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اللہ بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود و بزرگواری سے خاص کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تلکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم پانچوں کی محبت میں پیدا کی ہے۔ اور اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ تو اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تم پر بھی سلام ہو، یہ اللہ کی وحی کے امین، ہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور میرے اللہ آپ لوگوں کو وحی بھیجتا اور کہتا ہے واقعی اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے اے اہل بیت اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا اللہ کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا،
اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستار جمع ہوں گے تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ محفل سے رخصت نہ ہوں گے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر علی علیہ السلام بولے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے علی، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستار جمع ہوں گے تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا اللہ اس کا دکھ دور کرے گا، جو کوئی غمزدہ ہوگا اللہ اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے کامیابی اور برکت پائی اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت میں کامیاب و سعادت مند ہوں گے۔